جس رات کو فرحان نے ڈلیوری بوائے رئیس کو قتل کیا تھا، یہ ایک قتل نہیں تھا، یہ دو قتل تھے۔ فرحان اور آمنہ اس وقت گھر کے اندر موجود تھے، اور جس طریقے سے رئیس کو بے دردی کے ساتھ مار رہا تھا فرحان، اور اس کے بعد بے دردی کے ساتھ اس کو قتل کر دیا، اس کی لاش کو جلا دیا، یقین جانیے یہ ایک قتل نہیں تھا۔ اور آج دوسرے قتل کے حوالے سے جو خبر نکل کر سامنے آئی ہے نا، یہ اس سے دردناک معاملہ ہے، یہ اس سے زیادہ خطرناک معاملہ ہے۔ ایک انسان کو اچانک موت دے دینا اور ایک انسان کو تڑپا تڑپا کے موت دینا، فرحان نے یہی کیا ہے ڈلیوری بوائے قتل کیس کے۔ ایک کو تو اس نے فوری قتل کر دیا اور ایک کو تڑپا تڑپا کے موت دی ہے۔ آج جو رئیس کے والد صاحب ہیں ان کو دل کا دورہ پڑا، اور دل کا دورہ اس لیے پڑا کیونکہ ان کے کمرے سے رئیس کی جو قبر تھی نا وہ سامنے نظر آتی تھی۔ وہ روزانہ اپنے بیٹے کی قبر کو دیکھا کرتے تھے۔ ان کو اچانک دل کا دورہ پڑا، اور اتنا خطرناک ان کو دل کا دورہ پڑا کہ یار ان کو ہسپتال لے جانے تک کی نوبت نہیں آئی۔ جس دن رئیس کو قتل کیا گیا تھا، رئیس کی خبر نکل کر آئی، اس دن ان کو فالج کر دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، آپ سبھی کو خوش آمدید۔ میں ہوں سلمان مرزا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج سم اپ وتھ سلمان مرزا۔ جناب والا، کیسے ہیں آپ لوگ؟ کیا حال ہے آپ کے؟ میں امید کرتا ہوں آپ جہاں ہوں خیر و عافیت سے ہوں، صحت مند ہوں، تندرست ہوں، اور یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ سبھی نے وقت نکالا ہے۔ ویڈیو کے آغاز میں تہہ دل سے آپ سبھی کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ جناب، انسان کی زندگی کا ایک ہی واقعہ انسان کی زندگی کو مکمل طور پر تبدیل کر کے رکھ دیتا ہے۔ آپ کو یاد ہے ڈلیوری بوائے قتل کیس؟ آج سے 3 مہینے پہلے یہ کیس نکل کر سامنے آیا تھا، اور اس میں میں نے بے تحاشا ویڈیوز کی، کیونکہ اس واقعے نے ہماری سوسائٹی کو ہلا کے رکھ دیا تھا۔ آمنہ اور فرحان جو کہ میاں بیوی تھے، ان کی وجہ سے ایک موت ہوئی تھی، رئیس 23 سالہ لڑکے کو قتل کیا گیا تھا، اب ان دونوں کی وجہ سے ایک اور موت ہوئی ہے۔ یہ دونوں اس وقت جیل کے اندر بند ہیں، لیکن ان کی وجہ سے رئیس کے گھر میں ایک اور شخص کی موت ہوئی ہے۔ میں نے جس واقعے کا آپ کو بتایا نا کہ ایک واقعہ انسان کی زندگی کو تبدیل کر کے رکھ دیتا ہے، یہی واقعہ آمنہ اور فرحان کی زندگی کو تبدیل کر گیا، ان کے بچوں کی زندگی کو تبدیل کر گیا۔ جس طرح سے بے دردی کے ساتھ، وحشی انداز میں، جابرانہ طریقے سے ظلم کی انتہا کرتے ہوئے انہوں نے نہ صرف رئیس کو قتل کیا بلکہ ان کے گھر والوں کے ساتھ تو اس سے زیادہ بڑی قیامت کی۔ ان کے گھر والوں کو یہ موقع نہیں دیا گیا کہ بھائی وہ اپنے بچے کو کاندھا دے سکتے، ان کو یہ موقع نہیں دیا گیا کہ اس کا آخری دیدار کر سکتے، ان کو یہ موقع نہیں دیا گیا کہ اس کو لحد میں اتار سکتے، تاکہ انسان کو سکون آ جاتا ہے۔ اور جب سکون نہیں آتا نا تو پھر ایک اور اموات ہوتی ہے، ایک اور موت ہوتی ہے، اور رئیس کے گھر میں ایک اور شخص کی موت ہوئی ہے۔ اور جس طرح سے یقین جانیے موت ہوئی ہے، میں شاید وہ الفاظ کا چناؤ کر ہی نہ سکوں جو کہ اس درد کی عکاسی کر سکے جو کہ اس وقت رئیس کے گھر والے محسوس کر رہے ہیں۔ لیکن آگے بڑھنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح آپ سے درخواست کروں گا کہ اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا، اگر آپ چاہیں سبسکرائب کرنا ضرور کیجئے سلمان مرزا آفیشیل کو، اور اگر آپ کوئی بات کرنا چاہیں، مجھ سے رابطہ کرنا چاہیں تو salman.mrza کے نام سے یہ میرا انسٹاگرام اکاؤنٹ ہے، کیونکہ میں اپنے ہر سبسکرائبر سے، فالوور سے کوشش کرتا ہوں کہ رابطے میں رہوں۔ آپ لوگ میرے فیملی ممبر کی طرح ہوتے ہیں، آپ لوگ ویڈیوز دیکھتے ہیں، کامنٹ کرتے ہیں، اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں، اور آپ کی رائے میرے لیے بڑی مقدم ہوتی ہے۔ تو جب بھی کوئی مجھے میسج کرتا ہے، میری کوشش ہوتی ہے کہ اس کے میسج کا رپلائی میں ضرور کروں۔ تو جناب آپ انسٹاگرام پر مجھے فالو کیجیے گا، جو بھی آپ میسج کریں گے میں کوشش کروں گا کہ آپ کے ہر میسج کا رپلائی کروں۔ جناب، رئیس کے والد صاحب، جب رئیس کے ساتھ یہ سارا واقعہ ہوا نا، اس کو بے دردی کے ساتھ قتل کر دیا، تب ان کو فالج کا اٹیک ہوا تھا، پیرالائز وہ مکمل طور پر ہو گئے تھے۔ 2 دن پہلے یہ خبر نکل کر سامنے آئی کہ جناب ان کو دل کا دورہ پڑا، اور دل کا دورہ اتنا سنگین قسم کا تھا کہ یار وہ ہسپتال تک نہ پہنچ سکے۔ اب آپ اسے پوچھیں گے کہ یار اس واقعے کو تو 2-3 مہینہ گزر چکا ہے، انسان آگے بڑھ چکا ہوتا ہے۔ ایک باپ کے لیے نا سب سے بھاری چیز جو ہوتی ہے اس کی زندگی کے اندر، سب سے بھاری جو چیز ہوتی ہے وہ اپنے بیٹے یا بیٹی کا جنازہ ہوتا ہے جو اس کے کندھے پر ہوتا ہے۔ اس سے بھاری چیز دنیا میں آج تک بن ہی نہیں سکی۔ یہ کوئی بھی انسان، میں دل سے دعا کرتا ہوں کہ میں اپنے دشمنوں کے لیے بھی یہ نہیں کہتا کہ وہ اس درد سے گزرے۔ بڑا خوفناک، بڑا خطرناک قسم کا معاملہ ہوتا ہے۔ رئیس کو جہاں پر دفن کیا گیا قبرستان میں، وہ منظر جو ہے نا ان کی بیلکنی سے نظر آتا ہے، یعنی رئیس کے گھر میں جتنے بھی لوگ رہ رہے ہیں، اس کے والدین ہیں، اس کی بہنیں، وہاں سے رئیس کی قبر نظر آتی ہے۔ اس کے والد صاحب روزانہ اپنے بچے کی قبر کو دیکھا کرتے تھے اور یہ سوچا کرتے تھے کہ بیٹا یہاں سے تو تیری بارات لے کے ہمیں نکلنی تھی، اور اس سے 15 دن پہلے ہم نے یہاں سے تیری میت نکالی۔ یہ جو ایک سوچ ہوتی ہے نا، انسان کو اندر ہی اندر ختم کر رہی ہوتی ہے۔ جب رئیس کے قتل کی خبر نکل کر آئی تو جناب یہ پتا چلا کہ ان کو فالج کا دورہ پڑا اور وہ مکمل طور پر پیرالائز ہو گئے۔
गुज़िश्ता रोज़ जिस दिन ये वाक़या हुआ, उनके घर वाले ये बताते हैं कि जनाब वो अपनी बेटी से मिलने के लिए उसके घर जा रहे थे। तमाम इंतज़ामात पूरे थे, लेकिन अचानक उनके दिल को दर्द हुआ, और वो दर्द उस वक़्त हुआ जब वो अपने बेटे की वो जो कब्र है ना, उसका दीदार कर रहे थे, उसको देख रहे थे हमेशा की तरह। शायद उनसे वो चीज़ बर्दाश्त नहीं हो सकी, और ये जो दिल का दौरा होता है, ये अचानक जब इंसान को पड़ता है तो ये बड़े संगीन किस्म के गम के साथ पड़ता है। आपको इतना बड़ा गम लग जाए, आपको इतना संगीन गम लग जाए, वो दिल का दौरा, फिर आप यकीन जानिए उसको दोबारा बचाया नहीं जा सकता, उसको रिवाइव नहीं किया जा सकता। तो उनके वालिद साहब का इंतकाल हुआ दिल के दौरे की वजह से, और वो इस वजह से हुआ कि उनका जो बेटा है ना, वो नामसाइद हालात के अंदर, उसको इतनी जल्दी शायद नहीं जाना चाहिए था जितनी जल्दी वो चला गया। और उनके साथ जो जुल्म हुआ, जो बर्बरियत हुई कि उनके बेटे के आखिरी दीदार तक का मौका नहीं दिया गया, उसकी लाश तक को जला दिया गया। और ये सबसे बड़ा जुल्म है यार, किसी की लाश के साथ बेहुरमती करना, ये बहुत बड़ा जुल्म होता है। और वो अपने दिल से ये लगा बैठे थे, और इस वजह से वो अब खालिक की हकीकी से जा मिले। मेरी दिल से दुआ है कि अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। उनको रईस की कब्र के पहलू में उनको दफन किया गया, अपने बेटे की जो कब्र है उनकी, उसके पहलू में उनको दफन किया गया। और इस वक्त यकीन जानिए 3-4 महीने गुजर चुके हैं। 3-4 महीने से रईस के घर के अंदर ना एक गम का माहौल है, गम चल रहा है। उनके पास कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको वो खुशी का इजहार कर सकें, एंजॉय कर सकें। अभी वो शायद रईस के गम से थोड़ा सा बाहर निकले होंगे कि उनको एक और गम ने आ घेरा, और सिर्फ इस वजह से हुआ कि फरहान ने कानून को हाथ में लिया। फरहान जो कि शायद बदमाशी में, शायद ताकत के जोम में इतना आगे निकल गया कि उसको यह अंदाजा नहीं हुआ कि वो किसी के लख्ते जिगर को अपने हाथ से कत्ल करने जा रहा है। और किस वजह से? क्योंकि उसने कहा कि भाई ये गैरत के नाम पर कत्ल है, मेरी बीवी को चिढ़ा था। हालांकि मामला ये था ही नहीं ना, मामला ये था कि उसकी बीवी और वो रईस बराबर के उस रिलेशन के अंदर शरीकदार थे, दोनों शरीक थे। अगर आपने रईस को बेदर्दी के साथ कत्ल किया तो फिर आमना को किस खाते में छोड़ दिया, मैं ये सवाल करता हूं। अगर आपको गुस्सा था तो गुस्सा तो दोनों पर जायज होना चाहिए था ना, लेकिन आपने अपना गुस्सा सिर्फ एक शख्स पे निकाला, और उसके बाद जिस ढिठाई के साथ, बेशर्मी के साथ आके स्क्रीन पर बोला कि हाँ मैंने कत्ल किया, मैंने मारा है उसको, उसके बाद फिर आपने क्या किया? आप उसी बयान से मुकर गए। तो ये मर्दानगी नहीं होती यार, ये मर्दानगी नहीं होती, ये तो नामर्दानगी की भी आखिरी स्टेज होती है जो आपने मुजाहरा किया। खैर, इस बारे में आपकी राय क्या है? मैं चाहूँगा कि कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। सलमान मिर्ज़ा को दीजिए इजाज़त। ज़िंदगी रही, सेहत रही, आपकी दुआएं रही तो इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। जाने से पहले गुजारिश, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो अपने सर्कल में रोटेट ज़रूर कीजिएगा, लोगों को सेंड ज़रूर कीजिएगा, हो सकता है किसी का भला हो सके। सलमान मिर्ज़ा ऑफिशियल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफ़िज़।